اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، ایسی ہی سچی اور دینی معلومات کے لیے ہمارے چینل جذبہ جنت کو آج ہی سبسکرائب کریں۔ پیارے اسلامی دوستوں، آج کی اس نایاب ویڈیو میں ہم نماز کی خوبصورت باتوں کا، نماز کے اجر اور صبر کرنے پر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جن نعمتوں سے نوازتا ہے ان سبھی باتوں کا ذکر کریں گے۔ ویڈیو بڑا ہی دلچسپ ہے، اس لیے آپ سبھی سے گزارش ہے کہ اس کو بنا اسکپ کیے پورا دیکھیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نماز کی فکر اپنے اوپر فرض کر لو، اللہ کی قسم دنیا کی فکر سے آزاد ہو جاؤ گے اور کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کے لیے دوڑتے ہوئے مت آیا کرو بلکہ اطمینان اور سکون سے آیا کرو۔ جتنی نماز مل جائے وہ پڑھ لیا کرو اور جو رہ جائے اسے مکمل کر لیا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے فجر پڑھی وہ اللہ کی پناہ میں ہے، تو تم اللہ کی پناہ ہاتھ سے نہ جانے دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ جب نماز پڑھ رہا ہوتا ہے اس کے سر پر نیکی کی بارش ہوتی ہے، بے شک نماز ہی بہترین ساتھی ہے، دنیا سے قبر تک، قبر سے حشر تک اور حشر سے جنت تک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہمارے اور کافروں کے بیچ فرق نماز ہے، جس نے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فجر کی نماز سے پہلے کی 2 رکعت سنت دنیا اور آخرت کی تمام تر چیزوں سے بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہرگز وہ آدمی جہنم میں داخل نہیں ہو سکتا جو سورج نکلنے سے پہلے فجر کی نماز اور سورج غروب ہونے سے پہلے عصر کی نماز پڑھے۔ حضرت ابو ذہین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نمازی کے آگے سے گزرنے میں جو گناہ ہے اگر گزرنے والا جانتا تو 40 سال کے کھڑے رہنے کو گزرنے سے بہتر جانتا۔ راوی کہتے ہیں، میں نہیں جانتا کہ 40 دن کہے یا 40 مہینے یا 40 سال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کا چھوڑ دینا بندے اور کفر کے درمیان جوڑ لگا دینے والی چیز ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بچے 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز پڑھنے کا حکم دو، اور جب 10 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز چھوڑنے پر سزا دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ فرض نماز ادا کرنے کے بعد نفل عبادت کر کے مجھ سے اتنا نزدیک ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 نماز اور جمعہ اگلے جمعے تک اور ماہ رمضان اگلے ماہ رمضان تک گناہوں کا کفارہ ہے، جب تک کہ کبیرہ گناہوں سے بچا جائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنی نفل نماز اپنے گھروں میں پڑھا کرو اور اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کی طرف اٹھنے والا ہر قدم بھی صدقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی مشکل درپیش ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص اپنی مسجد میں نماز ادا کر لے تو اسے چاہیے کہ اپنے گھر کے لیے نماز میں سے کچھ حصہ بچا کر رکھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس نماز کے سبب اس کے گھر میں خیر اور برکت عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی بندہ ذکر نماز کرنے کے لیے مسجد کو ٹھکانہ بنا لیتا ہے تو اللہ پاک اس کی طرف رحمت کی نظر فرماتا ہے، جیسا کہ جب کوئی غائب واپس آتا ہے تو اس کے گھر والے اس سے خوش ہوتے ہیں۔ اگر کامیابی چاہتے ہو تو نمازی بن جاؤ، کیونکہ نماز کے بغیر کوئی بھی کامیابی ممکن نہیں۔ نماز شیطان کی شکست اور مومن کی جیت ہے۔ نماز محبت سمجھ کر ادا کرو گے تو اللہ تمہیں دوسری نماز کے لیے خود کھڑا کر دے گا۔ تھوڑی سی تھکاوٹ کے لیے نماز کو نہ چھوڑو۔ اے مومن،
ان سے کچھ سیکھ جنہوں نے جسم پر خنجر ہوتے ہوئے بھی آخری سجدہ نہیں چھوڑا۔ اللہ ناراض ہو تو روٹی نہیں چھینتا بلکہ سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ اپنے بہترین وقت کو نماز کے لیے وقت کر لو، کیونکہ تمہارے سب کام تمہاری نماز کے بعد قبول ہوں گے۔ اگر مسجد میں نماز کے دوران پچھلی صف سے بچوں کی آوازیں نہ آئیں تو پھر اگلی نسل کی دین کی فکر کرو۔ نماز کب کام آئے گی؟ فجر مرتے وقت، ظہر قبر میں، عصر منکر نقیر کے سوالات کے وقت، مغرب حساب و کتاب کے وقت، عشاء پل صراط پر گزرتے وقت۔ کوئی عبادت کی چاہ میں رویا، کوئی عبادت کی راہ میں رویا۔ عجیب ہے یہ نماز محبت کا سلسلہ، کوئی قضا کر کے رویا، کوئی ادا کر کے رویا۔ نماز وہ واحد حکم ہے جسے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے وحی کے ذریعے نہیں اتارا بلکہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پر بلا کر تحفے میں دیا۔ نماز کبھی نہ چھوڑو، اس لیے کہ قبروں میں لاکھوں لوگ ترس رہے ہیں کہ دوبارہ زندگی مل جائے تاکہ اللہ کے لیے ایک سجدہ کر لیں۔ نماز وہ رسی ہے جو انسان کو اللہ سے جوڑے رکھتی ہے۔ زمانہ جب بھی مشکل میں ڈال دیتا ہے، میرا اللہ ہزار راستے نکال دیتا ہے۔ نماز کو مت چھوڑنا، زندگی کی ساری برکت اسی میں ہے۔ اپنے نظر کی حفاظت کرنا، کیونکہ گناہ کی بنیاد یہیں سے شروع ہوتی ہے۔ سورج کی کرنیں کتنی بھی تیز کیوں نہ ہو، لیکن معمولی سے بادل انہیں روک دیتے ہیں۔ اسی طرح گناہ کتنے بھی طاقتور کیوں نہ ہو، نماز انہیں روک دیتی ہے۔ کتنا حسین ہوتا ہے وہ لمحہ جب ہم سجدے میں آنسو بہا کر اپنے رب سے کچھ مانگیں اور وہ ہمیں کچھ دیر بعد ہی اس چیز سے نواز دے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ہماری نماز قبول ہو گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، جب تمہارا اگلی نماز پڑھنے کا دل کرے۔ مصروف زندگی نماز کو مشکل بنا دیتی ہے، لیکن نماز مصروف زندگی کو آسان بنا دیتی ہے۔ یا اللہ ہمیں ایسا نمازی بنا دے کہ پھر ہمارا نماز پڑھے بغیر گزارا نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے صبح کی نماز ادا کی وہ اللہ کے ذمے ہے۔ سجدے کی توفیق ملنا بھی رب کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز میں سے ایک نماز ایسی بھی ہے کہ جس سے وہ چھوٹ جائے گویا اس کا گھر بار سب برباد ہو گیا، وہ عصر کی نماز ہے۔ فجر کا وقت ہوتا ہی اتنا پرسکون ہے کہ چرندے پرندے، آسمان، یہاں تک کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی دکھائی دیتی ہے۔ جب 5 وقت کی نماز بھی اللہ سے گفتگو کرنے کے لیے کم پڑ جائے تو سمجھ جاؤ کہ اللہ سے تم کو محبت ہو گئی ہے اور اس نے آپ کو اپنے قریب کر لیا ہے۔ بہت قیمتی ہوتے ہیں وہ دکھ جو آپ کو نماز تک لے جاتے ہیں۔ فجر کی نماز قضا کر کے کامیاب صبح کی امید رکھنا نادانی ہے۔ تہجد کے وقت اگر آنکھ کھلے تو سمجھ لو کہ بلاوا آسمان سے آیا ہے۔ کیا یہ سزا کافی نہیں کہ اللہ تم کو سب کچھ دے کر بھی سجدوں کی توفیق نہیں دے رہا؟ قبروں میں بے شمار لوگ ایسے دفن ہیں جنہیں کل سے نماز شروع کرنی تھی۔ نماز کو مت کہو کہ مجھے کام کرنا ہے، بلکہ تم کام سے کہو کہ مجھے نماز پڑھنی ہے۔ جسم کی تندرستی نماز میں ہے، دل کی طاقت قرآن میں ہے، دماغ کی قوت ذکر الہی میں ہے اور روح کی راحت درود پاک میں ہے۔ نماز مٹی سے بنے انسان کو سونا بنا دیتی ہے، نمازی پر سے عذاب قبر ہٹا لیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی نے 2 ٹھنڈی نماز پڑھی وہ آدمی جنت میں داخل ہوگا، وہ فجر اور عصر کی نماز ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں جب سورج غروب ہوتا ہے یعنی ڈوبتا ہے تو اس وقت شیطان اور تمام شیطانی چیزیں باہر نکلتے ہیں۔ اگر تم لوگ اس سے بچنا چاہتے ہو تو اس وقت مغرب کی نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، کیونکہ جب تم مغرب کی نماز پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ اس نماز کے ذریعے تمام سرکش اور شیطانوں کو تم سے دور کر دے گا۔ نماز پڑھنے والوں کو اللہ 1 کے بدلے 100 یا اس سے بھی زیادہ دے گا۔
رمضان کے مہینے میں نور برستا ہے اور ہمارا رب تراویح پڑھنے والوں کو دیکھتا ہے، اور جو لوگ تراویح کی نماز پڑھتے ہیں انہیں اللہ کی رحمت حاصل ہوتی ہے۔ نماز دنیا اور آخرت کے خزانے کی چابی ہے۔ نماز بڑی سی بڑی برائیوں کو روک دیتی ہے، اور نماز سکون کا سمندر ہے۔ ایسا کوئی زخم نہیں جس کی شفا تہجد میں نہ ہو۔ حضرت علی علیہ السلام کا فرمان ہے، اگر تم پانی میں ڈوب رہے ہو اور تمہیں یاد آ جائے کہ نماز کا وقت ہے تو تم نماز کی نیت کر لو۔ بہت سکون ہے اس میں جسے لوگ نماز کہتے ہیں۔ بے شک نماز سے زیادہ کسی اور چیز میں سکون نہیں ہے۔ یاد رکھو، نماز 5 وقت اور اخلاق 24 گھنٹے فرض ہے۔ سبھی پریشانیوں کا ایک واحد نماز ہے۔ رب سے عشق میں ایک ایسا مقام بھی آتا ہے جب دعا تو بہت دور کی بات ہے، بندہ صرف سوچتا ہے اور اللہ پاک نواز دیتا ہے۔ یا اللہ، ہمیں ایسی عزت اور خوشی سے بچا جو تیری نافرمانی اور تجھے ناراض کرنے سے حاصل ہو۔ سجدے کی خوبصورتی یہ ہے کہ ہم زمین پر سرگوئی کرتے ہیں اور وہ عرش پر سنی جاتی ہے۔ جب آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اور اس کے بندے کے درمیان پردے ہٹ جاتے ہیں۔ نماز کا درجہ دین میں ایسا ہے جیسے سر کا درجہ بدن میں ہے۔ زمین کے جس حصے پر نماز کے ذریعے اللہ کو یاد کیا جاتا ہے وہ حصہ زمین کے دوسرے ٹکڑوں پر فخر کرتا ہے۔ مسلمان جب تک 5 نمازوں کو فکر کے ساتھ ادا کرتا ہے، شیطان اس سے ڈرتا رہتا ہے، اور جب انسان نماز میں کوتاہی کرنے لگتا ہے تو شیطان اس پر دلیر ہو جاتا ہے۔ جو شخص 2 رکعت پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے تو اللہ پاک اس کی دعا قبول فرما لیتا ہے۔ جو شخص تنہائی میں 2 رکعت نماز پڑھے جس کو اللہ اور اس کے فرشتوں کے سوا کوئی نہ دیکھے تو اس کو جہنم کی آگ سے آزاد ہونے کا پروانہ مل جاتا ہے۔ جو 5 نمازوں کا اہتمام کرتا ہے اور وضو، رکوع اور سجدے وغیرہ کو خوب اچھی طرح سے پورا کرتا ہے تو جنت اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے اور دوزخ اس پر حرام ہو جاتی ہے۔ جو شخص صبح نماز کے لیے جاتا ہے تو اس کے ہاتھ میں ایمان کا جھنڈا ہوتا ہے، اور جب بازار کو جاتا ہے تو اس کے ہاتھ میں شیطان کا جھنڈا ہوتا ہے۔ جب کوئی آفت آسمان سے اترتی ہے تو مسجد آباد کرنے والوں سے ہٹا لی جاتی ہے۔ اللہ نے سجدے کی جگہ کو آگ پر حرام کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو انسان کی ساری حالتوں میں سے سب سے زیادہ پسند یہ ہے کہ اس کو سجدے میں پڑا ہوا دیکھے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندے کو سب سے زیادہ قربت سجدے کی حالت میں ہوتی ہے۔ نمازی شہنشاہ کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، اور قاعدہ ہے کہ جو دروازہ کھٹکھٹاتا ہی رہے تو وہ کھلتا ہی ہے۔ نماز دل کا نور ہے، جو اپنے دل کو نورانی بنانا چاہے نماز کے ذریعے بنا لے۔ جو شخص اچھی طرح سے وضو کرے اس کے بعد خوشی سے 2 یا 4 رکعت نماز فرض یا نفل پڑھے، یا نفل پڑھ کر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتا ہے۔ جب آدمی نماز میں داخل ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف پوری طرح سے توجہ فرماتا ہے، اور جب وہ نماز سے ہٹ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اپنی توجہ کو ہٹا لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز ایمان اور نماز سے افضل فرض نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے آدم کی اولاد، تو دن کے شروع میں 4 رکعت سے عاجز نہ بن، میں تمام دن تیرے کام کی ذمہ داری لے لوں گا۔ سب سے زیادہ پسندیدہ عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ نماز ہے جو وقت پر پڑھی جائے۔ افضل ترین نماز آدھی رات کی ہے، مگر اس کے پڑھنے والے بہت ہی کم ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ دل کی شرافت تہجد کی نماز میں ہے۔ تہجد ضرور پڑھا کرو کہ تہجد نیک لوگوں کا طریقہ ہے اور اللہ کی قربت کا ذریعہ ہے۔ تہجد گناہوں سے روکتی ہے اور گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ جو شخص ایک فرض نماز ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی ایک دعا مقبول ہو جاتی ہے۔ نماز ہر متقی کی قربانی ہے۔ نماز پر سے رزق کی تنگی ہٹا لی جاتی ہے۔ اگر راستے بند نظر آ رہے ہیں اور قدم تہجد کی طرف جا رہے ہیں تو جان لو تمہارے رب نے تمہیں تہجد کے لیے چن لیا ہے۔ تہجد کا سجدہ ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا۔ تہجد لاڈلی عبادت ہے اور اللہ کے لاڈلوں کو ہی نصیب ہوتی ہے۔ تہجد میں مانگی ہوئی دعا رد نہیں ہوتی۔
تہجد میں مانگی ہوئی دعا رد ہو جائے، یہ تو سراسر ناممکن ہے۔ تم اللہ کو منانے کے لیے اپنی نیند قربان کرو اور وہ نہ مانے، یہ تو ناممکن سی بات ہے۔ اگر تمہارے پاس ایک جائے نماز ہے تو تمہیں رونے کے لیے کندھے تلاش کرنے کی ضرورت نہیں۔ تہجد کی نماز تک پہنچ جاؤ تو سمجھ لینا کہ اللہ نے آپ کو قریب کر لیا ہے۔ تہجد کی ایک دعا ساری زندگی بدل دیتی ہے۔ تہجد پڑھا کرو، اس سے دنیا کی محبت جاتی رہے گی اور اللہ کی محبت بڑھے گی۔ موج دعاؤں سے ہے اور تہجد کی دعائیں سب سے لاڈلی ہوتی ہیں۔ تہجد عشق کی نماز ہے۔ تہجد بہت افضل عبادت ہے۔ دونوں جہاں کا سکون تہجد کی نماز میں ہے۔ تہجد کی دعاؤں کی وجہ سے تمہیں وہ حاصل ہو جائے گا جس کا تمہیں انتظار ہے۔ تہجد کے وقت اللہ وہ بھی دعائیں سن لیتا ہے جسے دنیا ناممکن کا خطاب دے چکی ہوتی ہے۔ دعائیں جب قبولیت کے لیے اللہ کے روبرو ترتیب سے کھڑی ہوتی ہیں تو تہجد کی دعائیں سب سے پہلی صف میں ہوتی ہیں۔ وہ صف جسے رب نے سب سے پہلے اپنے کن سے نوازنا ہوتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ تمہاری کہانی بدلنا چاہتا ہے تب وہ تمہیں تہجد سے نوازتا ہے۔ تہجد کی سب سے بڑی طاقت یہ ہے کہ تہجد تمہارے دل کو اللہ کی طرف موڑ دیتی ہے۔ پھر انسان کی طلب نہیں جاگتی، پھر رب سے ملاقات کی طلب ہونے لگتی ہے، پھر رب سے ملاقات کی طلب سونے نہیں دیتی، پھر بس اللہ سے محبت ہو جاتی ہے۔ تہجد نصیب والوں کو نصیب ہوتی ہے اور نصیب کو چار چاند لگانے کی طاقت رکھتی ہے۔ تمہاری تہجد کی دعائیں اللہ تک پہنچ گئی ہیں۔ اب تمہیں صبر کا پہلو تھامے رکھنا ہے، کیونکہ اب جو ہوگا وہ معجزہ ہوگا۔ تہجد تمہارے لیے اللہ سے ان کی سفارش کرتی ہے۔ تہجد کی نماز اپنے اندر کچھ راز رکھتی ہے جسے اللہ سے محبت کرنے والے ہی جان پاتے ہیں۔ اگر تم اکیلے ہو، کوئی ساتھ نہیں دیتا، تو جان لو تہجد رب سے ملوانے کی طاقت رکھتی ہے۔ تہجد کی نماز کے لیے جاگنا اللہ کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک ہے۔ تہجد کا سجدہ ہی کن فیا کن تک لے کر جاتا ہے۔ یہ جو مایوسی ہے یہ آج ہے، کل کہانی مکمل ہوگی انشاءاللہ۔ تہجد سے تمہارا تعارف بے وجہ تو ہو نہیں رہا، آخر کچھ تو ہے جو ممکن ہونا ہے۔ تہجد تو اس نصیب سے بھی لڑ جاتی ہے جس کے سامنے تمہاری دعائیں بھی بے بس ہوں۔ تہجد کے وقت آپ کی چھوٹی سے چھوٹی پکار بھی سیدھے عرش تک جاتی ہے۔ یوں راتوں میں اٹھ کر سجدوں کی توفیق ملنا یہ بے مطلب تو نہیں ہے۔ تہجد کی نماز اللہ تعالیٰ نے بنائی ہی قبولیت کے لیے ہے۔ اگر تو کوئی دعا تمہیں تہجد تک لے گئی ہے تو جان لو تمہاری دعاؤں کی قبولیت ہو چکی ہے۔ تم ان سرد راتوں میں جب اپنا گرم بستر چھوڑ کر اللہ کے سامنے اس کی سب سے لاڈلی عبادت تہجد کے لیے کھڑے ہوتے ہو تو وہ تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہے، تو بھلا وہ آپ کی دعائیں قبول کیوں نہیں کرے گا؟ اللہ کہتا ہے کوئی مانگنے والا جو مانگے مجھ سے میں اسے عطا کروں۔ تو جان لو تہجد رب سے کن کہلوانے کی طاقت رکھتی ہے۔ تہجد کی نماز تک پہنچ جاؤ تو سمجھ لینا کہ اللہ نے تمہیں اپنے بہت قریب کر لیا ہے۔ تہجد کے وقت اٹھنے والا بہت ہی خوش نصیب ہوتا ہے۔ جو انسان اپنے بستر کو چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، تہجد کے وقت خاموش آنکھوں سے بہتے آنسو اور اللہ کے سامنے بیٹھے بے بس انسان کی فریادیں کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ تہجد کا خاموش سجدہ اور زار و قطار روتے ہوئے آنسو کبھی ضائع نہیں ہوتے۔ تہجد کی دعائیں جب نصیب کے روبرو آ کر کھڑی ہو جاتی ہیں تب کچھ بھی ناممکن نہیں رہتا، تب چاروں طرف ان کی صدائیں گونجتی ہیں۔ تہجد میں مانگی ہوئی دعا ایسا تیر ہے جس کا نشانہ کبھی نہیں چوکتا۔ تہجد عشق ہے اور عشق بھی وہ تب تک سانس نہیں لیتا جب تک اللہ کو راضی نہیں کر لیتا۔ لا حاصل خواہشیں، ادھورے قصے، نامکمل خواب، کچھ بھی ناممکن نہیں رہتا۔ جب بات تہجد کی دعاؤں پر آتی ہے، میں نے دیکھا ہے تہجد کی نماز کے بعد ناممکن کو ممکن ہوتے ہوئے۔ کچھ لمحے بہت خاص اور لاڈلے ہوتے ہیں۔ تہجد میں رب سے باتیں کرنا انہی لاڈلے لمحوں میں آتا ہے۔
اور پھر اللہ بھی لاڈ اٹھاتا ہے، کوئی دعا ادھوری نہیں رہنے دیتا۔ مانگ کر تو دیکھو، ہر چاہت پالو گے انشاءاللہ۔ تمہاری دعائیں ہی تمہارے لیے معجزوں کا راستہ بن جائیں گی، اور پھر تم انہیں بھی اپنا مقدر بنتے دیکھو گے جن کا ملنا تمہیں ناممکن لگتا ہے۔ انشاءاللہ تہجد سے تقدیر بدل جاتی ہے۔ راتوں میں اٹھ کر مانگو تو صحیح، جو کہانی تہجد تک پہنچ جاتی ہے وہ کبھی ادھوری نہیں رہتی۔ جب تمہارے ذہن میں تہجد پڑھنے کا خیال بار بار آئے تو سمجھ جاؤ کہ تمہاری دعاؤں کی قبولیت کا پروانہ مل چکا ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے جب رات سونے کے لیے بنائی گئی ہے اور ہر شخص سکون کی نیند سو رہا ہے تو کیا وہ تمہیں بلا وجہ جگائے ہوئے ہے؟ نہیں، یہ تڑپ اللہ نے پیدا کی ہے۔ جب تمہیں کوئی امید نظر نہیں آتی تو اللہ تمہیں تہجد کی لگن میں لگا دیتا ہے، ایک نئی امید جگا دیتا ہے۔ سکون کیا ہے؟ اپنے اللہ سے اکیلے خاموشی میں گفتگو کرنا۔ کتنی پر اثر ہوتی ہے وہ شدت جو تہجد تک کھینچ لاتی ہے۔ تہجد کی دعائیں معجزے کے اتنا قریب ہوتی ہیں جتنا اللہ اس وقت تم سے قریب ہوتا ہے، اور اللہ اس وقت تمہارے کتنا قریب ہوتا ہے، اتنا قریب کہ خدا اور تمہارے درمیان کسی تیسرے کو آنے کی گنجائش نہیں رہتی۔ تہجد اللہ کی محبوب نماز ہے، تو پھر سوچو جنہیں اللہ توفیق دیتا ہے انہیں وہ کتنا محبوب رکھتا ہوگا۔ تہجد کے وہ کھسکتے ہوئے سجدے ہی تمہاری دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ بنیں گے، تمہاری دعاؤں کے لیے معجزوں کا ذریعہ بنیں گے جو صرف تمہارے اور اللہ کے درمیان ہے۔ تہجد کی دعاؤں کے لیے تو ساتوں آسمان کے پردے اٹھا لیے جاتے ہیں، اور پھر اللہ ایسے معجزے کرتا ہے جو نہ کبھی زمین والوں نے دیکھے ہوتے ہیں اور نہ آسمان والوں نے۔ سجدے تو بعد میں آتے ہیں، تہجد کی صرف نیت کر لینا ہی اللہ کو راضی کر دیتا ہے۔ تہجد کی نماز معجزوں کا ذریعہ ہے۔ جب تمہیں سارے راستے بند نظر آتے ہیں تب بھی وہ ایک راستہ کھولے رکھتا ہے، اور وہ ہے تہجد کا راستہ۔ اللہ چاہتا ہے میرا بندہ رات کو خاموشی میں مجھ سے ہم کلام ہو، اور میں سکون سے رات کی خاموشی میں اپنے بندے کو سن سکوں۔ اگر اللہ تمہاری فوراً سن لیتا تو کیا تم تہجد کا مزہ چکھ پاتے؟ کیا اس کی محبت کی لذت، قبولیت کی اہمیت جان پاتے؟ وہ محض اس لیے تمہاری نگاہوں سے راستے کو اوجھل کر دیتا ہے تاکہ تم اسے منانے کے لیے تہجد تک آؤ۔ کسی کا دل مت دکھانا، اگر اس نے صبر کر لیا تو تمہارے لیے مشکل ہو جائے گی۔ صبر کی حد تو یہ ہے کہ تقدیر کے فیصلے پر شکوہ نہ ہو۔ کچھ چیزیں رونے سے نہیں، صبر کرنے سے ملتی ہیں۔ جو رب ایک مہینہ صبر کرنے پر عید کی خوشی سے نوازتا ہے تو وہ تمہارا سالوں سے کیا گیا صبر کیسے بیکار جانے دے سکتا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، ہر چیز کا ثواب ہے لیکن صبر کے ثواب کا کوئی اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ پتہ ہے صبر کسے کہتے ہیں؟ جب آپ زندگی کے اس مقام پر ہو جب آپ کا زور زور سے رو کر اپنی تکلیف کا اظہار کرنے کو دل کرے، لیکن اس کی بجائے آپ اللہ کے فیصلے پر راضی ہو کر خاموشی سے وقت گزار لیں اور امید صرف اللہ سے کریں، اسے صبر کہتے ہیں۔ انسان اگر معاف کرنا اور صبر کرنا سیکھ جائے تو زندگی آسان ہو جائے۔ مصیبتوں کا مقابلہ صبر سے کرو اور نعمتوں کا مقابلہ شکر سے کرو۔ صبر کی ایک اور بات بہت اچھی ہوتی ہے، جب آ جاتا ہے تو کسی کی بھی ضرورت نہیں رہتی۔ صبر کے کچھ گھونٹ اتنے کڑوے ہوتے ہیں کہ زندگی بھر کی مٹھاس چھین لیتے ہیں۔ صبر کے ساتھ آسانی کا انتظار کرنا عبادت ہے، دنیا مکافت عمل ہے۔ صبر کبھی بیکار نہیں جاتا۔ مجھے کسی مصیبت میں صبر کرنے سے زیادہ یہ پسند ہے کہ عافیت میں رہوں اور اللہ کا شکر ادا کروں۔ سب سے بہتر صبر وہ ہے جو تم اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہو۔ ذاتی اتنی ہی کرو جتنی خود پہ آ جائے تو جھیل سکو، اور صبر اتنا ہی سمیٹو جتنا خدا کا عذاب برداشت کرنے کی ہمت ہو، کیونکہ صبر کرنے والے کا معاملہ اللہ رب العزت کا معاملہ بن جاتا ہے۔ ہر خاموشی میں آنا نہیں ہوتی، کچھ خاموشیاں صبر بھی ہوتی ہیں۔ چپ رہنا غرور نہیں، صبر ہے۔ صبر آ جائے تو پھر کچھ کھو بھی جائے تو تکلیف نہیں ہوتی، دل بس شکر ادا کرتا رہے۔
صبر کوئی کمزوری نہیں، یہ وہ طاقت ہے جو ہر کسی میں نہیں ہوتی۔ کئی بار بد دعا دینے کی نہیں، محض صبر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ دوسرے بندے پر وہ صبر بہت بھاری پڑتا ہے۔ تم یہ خیال کرتے ہو کہ تم پر ظلم کیا جا رہا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو رائی کے دانے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ وہ تمہاری تڑپ کو جانتا ہے، تمہیں سمجھتا ہے، بس وہ تمہیں آزماتا ہے تاکہ تم دنیا کی زندگی میں سرخرو ہو کر آخرت میں بلند ترین مقام حاصل کر سکو۔ اپنے اس تڑپتے ہوئے دل کو سمجھا دو کہ اللہ کے فیصلے ہمیشہ ڈھیر ساری خوشیاں لاتے ہیں، بس تم صبر کرو اور پھر اپنے اللہ کے اوپر اللہ کی عنایتوں کا برسنا دیکھو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ سختی بس کچھ وقت کی ہے، صبر کر لو، میں صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہوں۔ ہر مشکل وقت پر اگر تم صبر کر رہے ہو تو کل سکون اور خوشی تمہارا مقدر ہوگی انشاءاللہ۔ اور کیا پتا اللہ کو تمہارا صبر اتنا پسند آ جائے کہ وہ تمہاری مانگی ہوئی ہر دعا پر کن کہہ دے۔ سنو، صبر کرو، اللہ آپ کے دل کی سنتا ہے، آپ کو وہی ملے گا جس کے لیے آپ دعا کر رہے ہو۔ وہ آزماتا بھی ہے اور نوازتا بھی ہے۔ صبر ہوتا نہیں، صبر کیا جاتا ہے، اور صبر یہی ہوتا ہے کہ اپنے اندر مچلتے ہر طوفان کو خود میں تھام کے اس کے ختم ہونے کا انتظار کرنا، اپنی شدت کو خود میں اس طرح قید کر لینا کہ معاملہ صرف اللہ کا رہ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص دل پر زور ڈال کر صبر کرے گا اللہ بھی اسے صبر دے گا۔ کسی کو تکلیف دینے کے بعد اس کے صبر اور خاموشی سے ڈرو، جو خود نہیں بول پاتا اس کا صبر بولتا ہے۔ جو لوگ نقصان پر صبر اور شکر سیکھ لیتے ہیں اللہ پاک ان کے نقصان کو نفع میں بدل دیتا ہے۔ صبر کرنا اگر آسان ہوتا تو اللہ تعالیٰ نے صبر کرنے پر اتنا اجر نہ رکھا ہوتا۔ کسی کے صبر کا امتحان نہ لیا کرو، میں نے ایسا کرنے والے کو ہمیشہ پچھتاتے ہوئے دیکھا ہے۔ جب کوئی تمہارا ساتھ نہیں دیتا تو تمہارا رب تمہارا ساتھ دیتا ہے، اور اس سے بہترین کوئی ساتھی نہیں ہے۔ جب یقین کی ڈور اللہ پر چھوڑ دی جاتی ہے تو پھر اللہ اپنے بندوں کو مایوس نہیں کرتا۔ اللہ انسان کو آزماتا ضرور ہے مگر آزمائش میں تنہا نہیں چھوڑتا۔ اللہ تعالیٰ سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہر دعا کی ایک قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اور جب وہ دیتا ہے تو ہماری سوچ سے کہیں زیادہ دیتا ہے۔ جو اندھا بھروسہ تم لوگوں پر کرتے ہو وہ کبھی اللہ پر کر کے دیکھو، یقین کرو وہ نہ بھروسہ توڑے گا اور نہ تمہیں کبھی ٹوٹنے دے گا۔ اگر اللہ تمہاری قبول کر رہا ہے تو وہ تمہارا یقین بڑھا رہا ہے، اگر دعا قبول ہونے میں ذرا دیر کر رہا ہے تو وہ تمہارا صبر بڑھا رہا ہے، اگر تمہاری دعا کا جواب نہیں دے رہا تو وہ تمہیں آزما رہا ہے۔ اس لیے دعا مانگنا کبھی نہ چھوڑنا۔ وہ دیر کر رہا ہے تو تم صبر بھی تو کر سکتے ہو، وہ فوراً نہیں سن رہا تو تم انتظار بھی تو کر سکتے ہو۔ اگر اسے تمہارا مانگنا پسند آ گیا تو تم مایوس ہونے کی بجائے دعا کا وقت بھی تو بڑھا سکتے ہو۔ یاد رکھو اللہ کی مدد اور نصرت صبر کے ساتھ ہی ہے، اور ہر تکلیف اور مصیبت کے بعد کشادگی ہے، اور بلا شبہ ہر تنگی اور مشکل کے بعد آسانی ہے۔ جن راستوں پر تمہیں اللہ لے کر جاتا ہے ان راستوں پر تم اکیلے نہیں چل سکتے، بلکہ وہ تمہارے ساتھ چلتا ہے۔ جب وہ غم کے حالات پیدا کرتا ہے تو تمہیں ان حالات سے لڑنے کی ہمت بھی دیتا ہے۔ وہ نہ تمہیں خوشی میں تنہا چھوڑتا ہے اور نہ ہی غم میں۔ اگر آج تم اللہ کی مان کر چلو گے تو وہ رب تمہیں تمہاری چاہت دے دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے جو چاہے کرے۔ اگر کبھی ایسا لگے کہ تم تھک چکے ہو اور دعا مانگنا بھی مشکل لگے تو اللہ تعالیٰ کے آگے صرف ہاتھ پھیلا لیا کرو۔ تمہارے پھیلے ہوئے ہاتھ اس بات کا ثبوت ہے کہ تم رب کائنات کے محتاج ہو، اور میرا رب خاموشیوں کو بھی سنتا ہے۔ وہ ہر خواہش پر کن کہنے والا ہے، وہ صبر کے بدلے صلہ دینے والا ہے۔ تم گھبراتے کیوں ہو مقدر کے فیصلے سے؟ کیا تم نہیں جانتے تمہارا رب کتنا غفور اور رحیم ہے؟ اگر وہ دن کو رات اور رات کو دن کرنے پر قادر ہے تو کیا وہ تمہاری تڑپ دیکھ کر تقدیر کے فیصلے نہیں بدل سکتا؟ صبر کر لو یہ سوچ کر کہ جو ہو رہا ہے اس میں اللہ کی مصلحت اور تمہاری بہتری ہے۔ تم بس صرف اللہ کی رضا کے لیے صبر کرو، وہ انعام میں تمہیں اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔
ہر رشتہ کبھی نہ کبھی مان توڑ دیتا ہے اور ہر تعلق کبھی نہ کبھی بھرم کھو دیتا ہے۔ صرف اللہ کی ذات ہے جس کا اثر ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ سیکھنے کی چیز عزت کرنا اور عزت کروانا ہے۔ محبت تو خود ہو جاتی ہے۔ اپنے راز کو پوشیدہ رکھنا اپنی عزت کو بچانا ہے۔ سچے انسان کے لیے جھوٹ میں کوئی اچھا مقصد ہو سکتا ہے، لیکن جھوٹے انسان کا سچ صرف آگ لگانے کے لیے ہوتا ہے۔ انسان کو کسی حد تک اکیلا رہنا بھی سیکھنا چاہیے، کیونکہ کیا پتا کون کب کہاں ساتھ چھوڑ جائے۔ ہم بھی کتنے بے حس لوگ ہیں، جب تک خود پر برا وقت نہیں آتا تب تک ہم دوسروں کی تکلیف کو معمولی بات سمجھتے ہیں۔ اس بھرم میں نہ رہیں کہ سبھی رشتے خاص ہوتے ہیں۔ آدھے سے زیادہ رشتے آستین کے سانپ ہوتے ہیں۔ 10% جھگڑے اختلاف رائے کی بنا پر ہوتے ہیں اور 90% غلط لہجے کی وجہ سے۔ بندہ بندے کے ساتھ نہیں بلکہ بندے کی عادتوں کے ساتھ رہتا ہے۔ کوئی چاہے کتنا بھی خوبصورت ہو، لیکن اگر مخلص رہنا نہیں جانتا ہے تو کچرا ہے۔ زندگی کی بھاگ دوڑ اور تھکاوٹ میں بہن بھائی ہوادار کھڑکیوں کی طرح ہوتے ہیں۔ ان کھڑکیوں کو کبھی بند نہ ہونے دینا۔ اگر دو لوگوں میں کبھی لڑائی نہ ہو تو سمجھ لینا رشتہ دل سے نہیں دماغ سے نبھایا جا رہا ہے۔ آپ کا نام روزانہ کسی کی دعاؤں میں ہو اور آپ کو یہ بات معلوم بھی نہ ہو، اسے خوش وقتی کہتے ہیں۔ روٹنا منانا زندگی کا حصہ ہے، بس خیال رہے ناراضگی زبان تک رہے۔ دل میں عزت اور پیار ہو، برداشت کی صلاحیت خوش نصیب کو ہی ہوتی ہے۔ اخلاق کا حسن جس انسان میں آ جائے وہ خالق اور مخلوق دونوں کا محبوب بن جاتا ہے۔ جب ہم کسی کے ساتھ زیادتی کر کے اس کا نقصان کر دیتے ہیں تو شاید ہم بھول جاتے ہیں، مگر وقت کبھی نہیں بھولتا۔ وقت وہی سب کچھ اور کئی دفعہ بڑھا چڑھا کر واپس ہماری جھولی میں گرا دیتا ہے۔ جس گھر میں عورت کی آواز مرد سے اونچی ہو جائے اس گھر کو 7,000 فرشتے لعنت بھیجتے ہیں۔ صبر رکھو کہ اس رب کے گھر دیر ہے اندھیر نہیں۔ انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ کچھ بنے اور کچھ بہتر اس دنیا میں کر کے جائے، اور اس سب کے لیے اسے کچھ بنیادی اصول بنانے پڑیں گے اور پھر ایک مسلسل محنت کی ضرورت ہے۔ اپنے بچوں کو ابھی سے نیک لوگوں کی کہانیاں سناؤ تاکہ وہ بھی بڑے ہو کر کچھ نیک کرنے کی سوچیں۔ دنیا والوں کی کہانی سناؤ گے تو وہ زیادہ تر اپنے نفس کو خوش کرنے کا ہی سوچیں گے، اس سے آگے کچھ نہیں۔ جب تم خود کے لیے جی کر بور ہو جاؤ، اکتا جاؤ، تو دوسروں کے لیے جینا شروع کر دو۔ جب انسان اللہ کی رسی یعنی دین کو چھوڑ دیتا ہے وہ بے منزل ہو جاتا ہے، اور جو آدمی بے منزل ہو جاتا ہے اسے خوشی میں بھی ایک قسم کی بے چینی لگی رہتی ہے۔ اگر آپ چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتے ہو تو پھر ان سے احترام کی امید بھی مت رکھو۔ گناہ گنے نہیں جا سکتے، جو گناہ آپ نے سمجھ کر کیے وہ تو آپ گن لیں گے۔ بعض اوقات ہم اپنی طرف سے نیکی کر رہے ہوتے ہیں اور اس میں گناہ ہوتا ہے، بعض اوقات ہم پرواہ ہی نہیں کرتے، ایک بات کہہ دیتے ہیں، کام کر جاتے ہیں اور وہ بڑا گناہ ہو جاتا ہے۔ تو جانے انجانے میں سب گناہوں سے معافی مانگنا چاہیے۔ آج ہر کسی کا دل پریشان ہے، اس لیے کہ اس میں بندے کے اپنے کردار کی نفرتوں کے کانٹے ہیں جو چبھ رہے ہیں۔ اللہ کے ذکر سے دل کو پاک رکھو، اس میں صرف اللہ ہے تو یہ سکون پا جائے گا۔ اس دنیا کی تکلیف سے، اس دنیا کی تنگی سے راحت حاصل کرنی ہے تو اللہ کو یاد کرو، کوشش کرو شبوں اور روز اللہ کی یاد میں بسر ہو، دین کا کام کرتے رہو، دین کی بات کرتے رہو، دین کی بات سنتے رہو۔ دنیا کے کام بھی جب شریعت کے مطابق کیے جائیں تو وہ بھی دین بن جاتے ہیں۔ ظلم کا بدلہ ظلم سے دیا جائے تو ظلم چلتا رہتا ہے، اس لیے ظلم کا بدلہ انصاف سے کرنا، اور انصاف بطور سزا نہیں ہوتا۔ انصاف زندگی کی حفاظت کے لیے ضروری ہے، جہاں سے انصاف اٹھ جاتا ہے وہاں دہشت گردی ہوتی ہے۔ ہمیں اللہ سے شکایت تو ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم پر کافروں کو چڑھا رکھا ہے اور اللہ ہماری مدد نہیں کرتا، لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارا کردار کتنا غلط ہے، اور نتیجہ تو عمل پر ہے۔ ہر گناہ حیا کو ختم کرتا ہے اور بے حیائی کو جنم دیتا ہے۔ شیطان اللہ کے غضب سے ڈرتا ہے جبکہ مومن محبت الہی میں ڈرتا ہے۔ دین اللہ کا، دنیا اللہ کی، ہم اللہ کے، ہر کوئی اللہ کا۔
ہر چیز اللہ کی، پھر اللہ کی غیرت کو دین کی بے قدری کیسے گوارا ہو سکتی ہے؟ کیا تمہیں مرنا یاد نہیں اور یہ یاد نہیں کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے اور چند روزہ ہے؟ سارا دن کاروبار کے ہی پیچھے پڑے رہتے ہو۔ کاروبار اپنے اپنے گھروں میں کیا کرو اور اللہ کی ذکر مجلس میں اللہ کا ذکر کیا کرو۔ قرآن کریم تمام انسانیت کے لیے نازل فرمایا گیا ہے۔ اب یہ فیصلہ انسان کو کرنا ہے کہ شکر کی راہ اختیار کرتا ہے یا ناشکر کی۔ کسی بھی صابر انسان سے زیادہ بہادر کون ہوگا؟ صبر بزدلی نہیں، بہادری ہے۔ اپنے صبر پر پچھتائیں مت، بس رب پر چھوڑ دیں۔ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اگر دنیا میں صرف خوشیاں ہی ہوتی تو ہمیں صبر کرنا کبھی نہ سیکھنا ہوتا۔ تم صبر کی انتہا کر دو، اللہ معجزوں کی انتہا کر دے گا۔ صبر کرنا اور قدر کرنا نصیب والوں کے حصے میں آتا ہے۔ کچھ چیزیں دیر سے ملیں گی، لیکن تم دعا کرتے رہنا اور صبر کرتے رہنا۔ صبر کرنا مت چھوڑ دینا۔ ہر کام آسان ہونے سے پہلے مشکل ہوتے ہیں۔ زندگی کبھی بھی آسان نہیں ہوتی، اسے آسان بنانا پڑتا ہے، کبھی برداشت کر کے اور کبھی کچھ نظر انداز کر کے۔ صبر کرنے والے سکون میں ہوتے ہیں کیونکہ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ بہتر کرے گا۔ صبر سے رحمت کا انتظار کرو۔ زندگی سے مایوس نہیں ہوا کرتے، اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ ضائع نہیں کرے گا تمہارا تمہاری دعا، بس تھوڑا انتظار کرو۔ اور میں نے وہاں صبر کر لیا جہاں لوگوں کے لہجے کو اس کے منہ پر مارنا تھا۔ آپ کی بے چینی کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ نے کسی کا سکون چھین لیا ہو۔ جب تالاب بھرتا ہے تب مچھلیاں چیٹیوں کو کھا لیتی ہیں، اور جب تالاب سوکھتا ہے تب چیٹیاں مچھلیوں کو کھا جاتی ہیں۔ موقع سب کو ملتا ہے، بس اپنی باری کا انتظار کرو۔ کبھی یہ مت سوچنا کہ میری مدد سے کسی کا کیا ہوگا۔ اگر بارش کا ہر قطرہ اپنے چھوٹے ہونے کا سوچے تو پھر بارش کبھی بھی کہیں بھی نہ ہو۔ جب راستہ اور واسطہ اللہ سے جڑ جائے تو کبھی دل نہیں ٹوٹا کرتے۔ اس نفرت سے نہ ڈرو جس کا کھلم کھلا اظہار کیا گیا ہو، بلکہ اس نفرت سے ڈرو جو محبت میں لپٹی ہوئی ہو۔ جب آپ ایک مشکل دور سے گزرتے ہیں، جب ہر چیز آپ کی مخالفت کرنے لگتی ہے، جب آپ محسوس کرتے ہیں کہ اب ایک منٹ اور برداشت نہیں کر سکتا، تو ہمت نہ ہاریں، کیونکہ یہ وہ وقت ہے اور جگہ ہے جہاں راستہ ضرور بدلے گا۔ محبت تو یہ ہے کہ جب خدا کہتا ہے میں نے سب کچھ تیرے لیے پیدا کیا ہے، اور تم کہتے ہو میں نے تیرے لیے سب کچھ چھوڑ دیا ہے۔ کسی مکمل شخص کی تلاش میں زندگی کا سفر کرنے سے بہتر ہے کسی ادھورے انسان کو اپنے ساتھ مکمل کر دیں۔ بہت سے رشتے ختم ہونے کی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ایک صحیح بول نہیں پاتا اور دوسرا صحیح سمجھ نہیں پاتا۔ جب دعا کرتے وقت تمہاری آنکھوں سے آنسو آ جائیں تو سمجھ جانا تمہاری دعا بارگاہ الہی میں قبول ہو چکی ہے۔ جس دن تمہیں یہ معلوم ہو جائے گا کہ جو کام تمہاری مرضی سے نہیں ہوتے وہ تمہارے لیے کتنے بہتر ہوتے ہیں، اس دن تمہاری کسک ختم ہو جائے گی۔ کسی کو معاف کرنے کے لیے اس کی روح کے نکلنے کا انتظار نہ کریں۔ اچھے دوست ستاروں کی طرح ہوتے ہیں، آپ انہیں ہمیشہ نہیں دیکھتے لیکن آپ ہمیشہ جانتے ہیں کہ وہ ہمیشہ موجود ہیں۔ جو شخص تمہاری رائے کا خواہش مند نہ ہو اسے مشورہ مت دو، نہ تمہاری تعریف ہوگی نہ ہی تمہاری نصیحت اسے فائدہ دے گی۔ اپنے کانوں کو بیکار باتوں سے بچاؤ جیسے اپنی زبان کو بیکار چیزوں سے بچاتے ہو، اس لیے کہ سننے والا بھی کہنے والے کا شریک جرم ہوتا ہے۔ والدین کی خدمت جنت کے دروازے ہیں، خوش نصیب اس دروازے کو ان کی زندگی میں اور بد نصیب ان کی موت کے بعد ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ دور وائی فائی کا دور ہے، جب تم قریب رہتے ہو تو لوگ تم سے کنیکٹ رہتے ہیں، جیسے ہی تم ان سے دور ہوئے لوگ وقت ضائع کیے بنا کسی اور وائی فائی سے کنیکٹ ہو جاتے ہیں جو انہیں پورے سگنل دے رہا ہوتا ہے۔ زندگی میں کامیابی کا ایک راز یہ ہے کہ انسان ملنے والے موقعوں کو ضائع نہ کرے۔ کسی کی تہجد بھی کام نہیں آتی اور کسی کی قضا بھی قبول ہو جاتی ہے، بات نیت کی ہوتی ہے۔ گزرے ہوئے کل کا افسوس ہے اور آنے والے کل کی پریشانی ہمارے آج کو بھی خراب کر دیتی ہے۔ جب اللہ کسی سے خوش ہوتا ہے تو اس کے لیے نیکی آسان اور گناہ کرنا مشکل بنا دیتا ہے۔ اگر کوئی دل سے بالکل نہیں نکل رہا ہے تو سمجھ جاؤ اللہ تم کو اشارہ دے رہا ہے اور اللہ کو تمہاری دعائیں مانگ
مانگنا پسند ہے، اس لیے دعاؤں کا سلسلہ جاری رکھو، کیونکہ دعاؤں سے تقدیر بدل جایا کرتی ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا ہے، اس شخص کے لیے جو اپنے دل کو فکر کے ساتھ اور زبان کو ذکر کے ساتھ مشغول رکھے، کچھ الفاظ محض الفاظ نہیں ہوتے، وہ کیفیات ہوتی ہیں، تب ہی سمجھ آتی ہیں جب خود آپ پر سے گزرتی ہیں۔ خوشیوں کا تعلق آپ کے حالات سے نہیں، آپ کے فیصلوں سے ہیں۔ میں نے سب سے زیادہ دھوکہ اپنی سادگی سے کھایا ہے۔ اگر کوئی محبت لینے آئے تو اسے محبت دے دینا، محبت سکھانے نہ لگنا۔ خدا پر یقین رکھنا، کبھی کبھی وہ مل بھی جاتا ہے جس کی آس نہیں ہوتی۔ دعا مانگی تھی آشیانے کی، چل پڑی آندھیاں زمانے کی، میرے غم کو کوئی بھی سمجھ نہیں پایا، کیونکہ میری عادت تھی مسکرانے کی۔ جب تک انسان دوسرے کی جگہ پر کھڑا نہ ہو تب تک اسے پوری بات سمجھ نہیں آتی۔ ذہین لوگ دنیا پر حکمرانی کرتے ہیں اور جہالت اس کا بوجھ اٹھاتی ہے، اس لیے جہاں تک ہو سکے اپنے آپ کو جہالت سے دور رکھیں اور ذہین بننے کی کوشش کریں۔ اگر آپ ہمیشہ ناراض یا شکایت کرتے رہتے ہیں تو لوگوں کے پاس آپ کے لیے وقت نہیں ہوتا۔ آپس کے بگڑے ہوئے معاملات خود ہی حل کیے جانے سے تھوڑی ہی دیر میں حل کیے جا سکتے ہیں۔ بظاہر اس میں جتنے کردار جمع ہوں گے تماشا اتنا ہی پھیلے گا۔ لوگوں کی مٹھاس اور منافقی مت دیکھو، عمل دیکھو۔ جب بہترین کی خواہش ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھو، اپنی خواہش کی طرف نہیں، کیونکہ ہم تو جان ہی نہیں سکتے کہ ہمارے لیے اچھا کیا ہے۔ یہ دعا ضرور کیا کرو، یا اللہ ہمیں ایسی زندگی دے جس پر ہم بھی راضی ہوں اور تو بھی راضی رہے۔ جو وقت گزر گیا اس کو یاد کر کے کچھ اصول بنا لیں تاکہ جو وقت باقی رہ گیا وہ اچھا گزر جائے۔ جب تمہیں اپنی جہالت کا احساس ہونے لگے تو سمجھ لو کہ تم علم پانے لگے ہو، اور جب تمہیں اپنے سوا سب جاہل دکھائی دینے لگے تو سمجھ لو کہ اب تم علم کھونے لگے ہو۔ اے خدا ہم پر رحم فرما، ہم حالت پریشانی میں ہیں، ہم خطا اور گناہگار ہیں اور اس حال میں دیوانہ بار پھر رہے ہیں۔ جس شخص کی حفاظت خود خدا کرتا ہے تو پوری کائنات اس کی حفاظت کرنے لگ جاتی ہے۔ نادان کی باتوں کا بہترین جواب خاموشی ہے۔ سچی شروعات ہمیشہ سچے انجام پر ختم ہوتی ہے اور جھوٹی شروعات ہمیشہ جھوٹے انجام پر ختم ہوتی ہے۔ لالچ ایک ایسی پیاس ہے جسے سمندر کا پانی بھی نہیں بجھا سکتا۔ جس سے اللہ راضی ہوتا ہے وہ لوگوں کے ساتھ نیکی شروع کر دیتا ہے۔ زندگی میں ہر چیز ملتی ہے، بس زندگی دینے والے رب پر یقین رکھو۔ جسم کا ہر حصہ اللہ تعالیٰ سے زبان کی تیزی سے شکایت کرتا ہے۔ آنسو کا وزن تو نہیں ہوتا لیکن پھر بھی اس کے گر جانے سے دل ہلکا ہو جاتا ہے۔ کامیابی کا سفر ایک اچھی سوچ سے شروع ہوتا ہے۔ دنیا کا مال تو چھوڑنا ہی پڑے گا، سمجھدار تو وہ ہے جو آخرت کا مال جمع کرے۔ مانگنے والوں کو دے کر احسان مت جتایا کرو، بلکہ اس کا احسان مانو کہ اس نے قبول کر لیا۔ تمہارا رب جس چیز کو تمہارے قریب کر دے اس میں حکمت تلاش کرو، اور جس چیز کو تم سے دور کر دے اس پر صبر اختیار کرو۔ بھروسہ کرنا ہے تو اللہ پر کرو، صحیح انسان اور صحیح وقت وہی دکھائے گا۔ اللہ سے نعمتیں مانگنے والے یہ بھی خیال رکھیں کہ کائنات کی سب سے بڑی نعمت اللہ کا قرب ہے۔ وہ روح کبھی نہیں مرجھا سکتی جس کی پیاس قرآن پاک کی تلاوت سے بجھتی ہے۔ تم کسی کا کچھ مت بگاڑو، اللہ تعالیٰ تمہارا کچھ نہیں بگڑنے دے گا۔ جب معاملہ اللہ کے سپرد کر دو تو اللہ اور اس کے معاملے کے درمیان سے نکل جایا کرو۔ پریشان ہونے والوں کو کبھی نہ کبھی سکون مل ہی جاتا ہے، لیکن گناہ کرنے والے ہمیشہ سکون کی تلاش میں رہتے ہیں۔ دھوکہ کھانے والے کا پیٹ تو بھر جاتا ہے، لیکن دھوکہ دینے والے کی بھوک کبھی ختم نہیں ہوتی۔ زبان کا زیادہ چلنا عقل کے کم ہونے کی نشانی ہے۔ ایک سمجھدار آدمی کچھ نہیں جانتا، صرف بے وقوف ہر بات جانتا ہے۔ حکم تو نفس مارنے کا تھا، لیکن ہم سب کے ضمیر مرے ہوئے ہیں۔ حسد سے بچو، کیونکہ آسمانوں میں سب سے پہلے اسی گناہ سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوئی تھی۔ دوست کو پتھر سمجھ کر ٹھوکر مت مارو، بلکہ اسے تراش کر دیکھو، شاید ہیرے سے بھی زیادہ انمول ہو جائے۔ اگر کوئی تم سے کچھ مانگے تو ہنس کر دے دیا کرو اور شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہیں دینے والا پیدا کیا ہے، مانگنے والا نہیں۔
سب سے بہتر ایمان یہ ہے کہ تمہیں اس بات کا یقین ہو جائے کہ تم جہاں بھی ہو خدا تمہارے ساتھ ہے۔ تم اللہ کی طرف رجوع کرنے کے لیے قرآن سے بڑھ کر کوئی اور ذریعہ نہیں پا سکتے۔ جب تم کسی چیز کو چھوڑ دیتے ہو تو وہ مرجھا جاتی ہے، لیکن جب تم قرآن چھوڑ دیتے ہو تو تم خود مرجھا جاتے ہو۔ قرآن کی یہ خوبصورتی ہے کہ تم اسے بدل نہیں سکتے، لیکن یہ تمہیں بدل دیتا ہے۔ بدبخت ہے وہ شخص جس نے اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے ہزاروں کتابیں پڑھ لی، لیکن قرآن مجید اس کی الماری پر غردآلو ہوتا رہا۔ کبھی کبھی دعا بہت جلدی قبول ہو جاتی ہے، لیکن ہم اس وقت بھی شکر ادا کرنے کی بجائے یہ بول دیتے ہیں کہ کاش کچھ اور مانگ لیتے۔ زندگی تصویر بھی ہے اور تقدیر بھی ہے۔ من چاہے رنگوں سے بنے تو تصویر ہے، اور انجانے رنگوں سے بنے تو تقدیر ہے۔ رشتہ نبھانا ہے تو آنکھوں کی طرح نبھایا کرو، ساتھ جاگتی ہیں، ساتھ سوتی ہیں، ساتھ ہنستی ہیں اور ساتھ روتی ہیں، اور پھر ایک دن ساتھ ہی ساتھ ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتی ہیں۔ اگر راستہ خوبصورت ہے تو معلوم کرو کہ کس منزل پر جاتا ہے، لیکن اگر منزل خوبصورت ہے تو راستے کی پرواہ نہ کرو۔ کچھ لوگ اپنے لمحوں کو سنوارنے کے لیے دوسروں کی زندگیاں برباد کر دیتے ہیں۔ زندگی میں جب کبھی ہمارا خود سے سامنا ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ ہم نے بیکار خواہشوں کے خاطر اپنا دل کتنا دکھا رکھا ہے۔ غم چھوٹے آدمی کو توڑ دیتا ہے اور بڑے آدمی کو اور بڑا کر دیتا ہے۔ جب اللہ کسی کو بہترین سے نوازتا ہے تو پہلے اسے بدترین سے گزارتا ہے۔ کامیاب لوگ بدتر حالات سے سیکھتے ہیں اور بہترین بن جاتے ہیں۔ قدرت آپ کی زندگی میں آزمائش آپ کو مشکل میں ڈالنے کے لیے نہیں بلکہ آپ کا قد بڑا کرنے کے لیے بھیجتی ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کے بارے میں اچھا سوچیں تو آپ اچھا بولنا شروع کر دیں۔ سنبھال کر رکھی ہوئی چیز اور غور سے سنی ہوئی بات کبھی نہ کبھی کام آ ہی جاتی ہے۔ صبر جمیل کیا ہے؟ تو جواب آیا، جب تم آزمائے جا رہے ہو اور تمہارا دل کہہ رہا ہو میرے رب کا شکر ہے۔ شکر کا پہلا درجہ خاموش رہنے کی عادت، دوسرا درجہ بدتمیز کا جواب نہ دینا، اور تیسرا درجہ بد اخلاقی کا جواب اخلاق سے دینا۔ انسان کا ماضی چاہے کتنا ہی گناہوں سے بھرا ہوا کیوں نہ ہو، اس کا مستقبل ابھی بالکل پاک ہے۔ خدا توبہ کو بہت پسند کرتا ہے۔ خاموش رہو یا پھر اپنے لفظوں کو اس قابل بنا لو کہ وہ خاموشی توڑنے کے قابل ہو۔ انسان آخری لمحے تک اپنے آپ کو یقین دلاتا رہتا ہے کہ موت تو دوسروں کو آتی ہے، مجھے شاید نہ آئے۔ تعلیم ضروری ہے، لیکن تربیت کے بغیر تعلیم ممکن ہی نہیں بلکہ بے مقصد ہو جاتی ہے۔ ایسے شخص کا احسان قبول نہ کرو جو اپنے گھر والوں سے اچھے سے پیش نہ آتا ہو۔ انسان موت سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، جہنم سے نہیں۔ حالانکہ جہنم سے بچا جا سکتا ہے لیکن موت سے نہیں۔ خدا کے راستے میں کوشش کرو اور کبھی پیچھے نہ ہٹو، کیونکہ خدا نے تم سے کوشش مانگی ہے، نتیجہ نہیں۔ تکلیف اور درد ایک ایسا تحفہ ہے جس میں رحمت چھپی ہوتی ہے۔ ٹھوکریں آپ کو مضبوط بناتی ہیں، ہر تکلیف آپ کے لیے چلتی ہوئی مشعل ہے۔ اگرچہ سمندر میں گہرائی ہوتی ہے لیکن دل کا ساحل سب سے زیادہ گہرا ہوتا ہے۔ سمجھدار لوگ بحث نہیں کرتے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ سوائے آپس میں رنج اور غم پیدا ہونے کے اس سے کوئی فائدہ مند نتیجہ نہیں نکلے گا۔ زیادہ قسمیں کھانے والا جھوٹا، زیادہ چاپلوسی کرنے والا منافق اور زیادہ باتیں کرنے والا بے وقوف ہے۔ اپنی زندگی میں ہر کسی کو اہمیت دو، جو اچھا ہوگا وہ خوشی دے گا اور جو برا ہوگا وہ سبق دے گا۔ زور رکھنے والا انسان وہ ہے جو اپنے آپ کو گزرے ہوئے کل سے بہتر بنائے۔ مقابلے کا پہلا میدان تمہارا نفس ہے، اس سے جنگ کر کے آزما لو کہ تم آزاد ہو یا غلام۔ سب سے اچھا تحفہ وقت ہے، کیونکہ اگر آپ کسی کو اپنا وقت دے دیتے ہو تو آپ اسے اپنی زندگی کا وہ پل دے دیتے ہو جو کبھی لوٹ کر نہیں آئے گا۔ اپنے استعمال میں آنے والے رزق کو اچھے سے استعمال کرنا بھی عبادت ہے۔ جلد بازی انسان کو تباہ کر دیتی ہے، چاہے وہ کسی بھی طرح کی ہو۔ باعزت انداز میں ناکام ہو جانا بے عزت ہو کر کامیاب ہونے سے بہتر ہے۔ پیسے کی امیری تو عام ہے، دل کی امیری اللہ کسی کسی کو دیتا ہے۔ جس کے پاس اللہ کا خیال ہے وہی شخص مالا مال ہے۔ حق یہ ہے کہ دل میں اسی کو رکھو جس نے دل بنایا ہے۔ کچھ رشتوں کے نام نہیں ہوتے اور کچھ رشتے صرف نام کے ہوتے ہیں۔
مانگنے والوں کو دنیا دیتی ہے اور دینے والوں کو اللہ دیتا ہے۔ اچھی بات کا جاننا پہلا مرحلہ ہے، اس پر عمل کرنا دوسرا مرحلہ، اور اللہ کے فضل سے تیسرے مرحلے پر کامیابی آپ کا انتظار کرے گی۔ دلیل دے کر محبت کو پایا نہیں جا سکتا، محبت خود سب سے بڑی دلیل ہے۔ ناکام لوگوں کی دو نشانیاں ہوتی ہیں، سوچتے رہتے ہیں عمل نہیں کرتے، یا بغیر سوچے ہی عمل شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو عزت دو تو تم عزت والے بن جاؤ گے۔ اللہ اس کی سن لیتا ہے جو اس کی تعریف کرتا ہے، اس لیے اللہ کی تعریف کیا کرو، بے شک تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ زندگی میں حقیقی آزادی تم تب محسوس کرو گے جب تمہاری یہ سوچ بن جائے گی کہ میں نے تو اللہ کو راضی کرنا ہے۔ ہم لوگ بھی عجیب ہیں، سب آپ کی خاطر مرے ہوئے انسان کو کندھا ضرور دیتے ہیں، مگر زندہ انسان کا سہارا بننے سے کتراتے ہیں۔ کسی گناہ کا عام ہو جانا اسے حلال نہیں کر دیتا، بلکہ عذاب الہی کا خطرہ اور بڑھا دیتا ہے۔ اللہ سے بڑھ کر کوئی اپنے بندے کا خیر خواہ نہیں۔ اللہ کا بنایا ہوا ہر شخص مکمل اور خوبصورت ہے، خامی اور کمی تو ہمارے اخلاق اور رویے میں ہے۔ صرف اپنی ذات سے محبت کرنے والا آدمی کبھی دوسروں سے محبت نہیں کر سکتا، محبت کرے گا بھی تو اپنی ضرورت کے لیے، مطلب پورا ہوتے ہی چھوڑ جائے گا، چاہے دوسرا کتنا ہی وفادار کیوں نہ ہو۔ ہم بڑے گھر میں رہتے ہیں یا کسی جھوپڑی میں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اصل زندگی تو ہمارے اندر کی ہوتی ہے۔ زخم کھا کر بھی مسکرانا اور ناخوش ہوتے ہوئے بھی خوش رہنا، دراصل یہی ہماری طاقت ہے۔ جو کچھ ہمارے پاس ہے، اگر آپ اسے کافی سمجھتے ہیں تو آپ کے پاس سب کچھ ہے۔ اپنی نگاہیں ستاروں پر رکھیے، لیکن دھیان رہے آپ کا پیر زمین پر ہونا چاہیے۔ اگر آپ کسی اور کی طرح بننے کی کوشش کر رہے ہیں تو آپ اپنے آپ کو ضائع کر رہے ہیں۔ سب سے بڑا جاہل شخص وہ ہے جو اپنی پوری زندگی میں اس بات کو نہ جان سکا کہ اس کا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے۔ شکوے شکایت کی لت لگ جائے تو ناشکری زبان کی لذت بن جاتی ہے اور انسان ہمیشہ بے سکون رہتا ہے۔ انسان کو کسی کی نیت کا جاننے کا نہیں، بلکہ اپنی نیت صاف رکھنے کا عذر ملے گا۔ معافی وہی دے سکتا ہے جو اندر سے مضبوط ہو۔ کھوکھلے انسان صرف بدلے کی آگ میں جلتے رہتے ہیں۔ کسی کی خوشی سے حسد کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، سب کو وہی ملتا ہے جو اللہ نے اس کے نصیب میں لکھ دیا ہو۔ جب زبان کی اصلاح ہو جائے تو دل نیک ہو جاتا ہے۔ انسان خود غرض ہو جائے تو وہ دوسروں سے راستہ چھین کر اپنے لیے آخری راستہ بنا لیتا ہے۔ گلاب کا کوئی بھی نام رکھ لو، مگر پہچان خوشبو سے ہوتی ہے۔ انسان کسی بھی رنگ روپ یا ذات کا ہو، مگر پہچان اخلاق سے ہی ہوتی ہے۔ کوئی بھول جائے تو پریشان مت ہوا کرو، لوگ تو اپنے ہاتھوں سے دفنائے ہوئے لوگوں کو ہی بھول جاتے ہیں۔ اپنی عبادت میں طاقت اور قوت پیدا کریں۔ جس دل میں اللہ کے بندوں کی محبت نہ ہو، وہ اللہ کی محبت سے بھی محروم رہ جاتے ہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ لوگوں کو حقیر نہ سمجھیں، ورنہ خالق کی نظروں میں حقیر ہو جاؤ گے۔ جو لوگوں کو چھوڑ کر اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے، وہ اللہ کی قربت سے محروم ہو جاتا ہے۔ جب دل اللہ سے لگ جائے تو دل اور دماغ دونوں سکون میں رہتے ہیں۔ اللہ کے سوا کوئی بھی دل سے خوف اور بے چینی کو مٹا نہیں سکتا۔ جن کے دل میں نتیجے کا خوف ہوتا ہے، وہ کسی کے ساتھ برا کرنے سے پہلے کئی بار سوچتے ہیں، اور یہی ڈر پھر انہیں اس برائی سے روک لیتا ہے۔ زندگی کے اس سفر میں صبر انسان کا بہترین ساتھی ہے، لیکن زندگی میں کچھ نہ کرنا اور ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے رہنا صبر نہیں، بزدلی ہے اور اللہ پر توکل کی کمی ہے۔ اللہ کی یاد کے بغیر زندگی ادھوری ہے۔ انسان سب کچھ پا کر بھی ادھورا ہی رہتا ہے، اور جب اللہ کی یاد ساتھ ہو تو مشکل سے مشکل گھاٹیوں سے بھی انسان بآسانی صبر کے گھوٹ پی کر گزر جاتا ہے۔ انسان کے پاس کئی صلاحیت ہوتی ہے جن کا انسان کو خود بھی پتہ نہیں ہوتا، لیکن اگر انسان اللہ کا نام لے کر آگے بڑھنے کی سوچ لے تو اس کی کئی صلاحیت اجاگر ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس لیے ہمت کرو، تم بڑے میدان فتح کر سکتے ہو۔ تو دوستوں، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر ضرور کریں۔
اور ایسے ہی سچی اور دلچسپ دینی معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل جذبہ جنت کو آج ہی سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔